حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ آپ جو بات کہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ عرب کے سب سے بڑے مالدار بن جائے تو ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے بن جائے تو ہم اپنا بڑا بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کوئی اچھی خوبصورت خاتون سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ اللہ ایک ہے، یہ جو کہتے ہیں آپ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بات کہنا چھوڑ دیں۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ گئے، ان کے وفود گئے، افراد نے بھی آپ سے بات کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو یقین کے درجے میں سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑا سرمایہ جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان، اس کے خاطر مال چھوڑ دیا، چودراہٹ چھوڑ دی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی راحت و آرام کی زندگی آپ نے قربان کر دی۔ ساری انسانیت میں سب سے افضل ہیں آپ، اور خاندان کے اعتبار سے سب سے بڑے خاندان کے فرد ہیں دنیا میں، لیکن ساری مشقتیں جھیل رہے ہیں، لوگ کڑوی کسیلی سنا رہے، لوگ الزام لگا رہے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو مجنون بتا رہا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، میاں کو بیوی سے جدا کر دیا، بیوی کو میاں سے جدا کر دیا، بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیا۔ یہ سارا آپ کے کانوں پر پڑ رہا ہے روزانہ، لوگ تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو ختم کرنے کی، لیکن آپ اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے ایمان کی، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا کی چیزوں کے خاطر خاندان مشقتوں میں پڑے ہوئے، پیسوں کے لیے، زمینوں کے لیے، جاگیروں کے لیے، پراپرٹیوں کے لیے، مختلف قسم کے دنیا کے اسباب کو حاصل کرنے کے لیے گھرانے بھی، خاندان بھی، گاؤں بھی، ضلع بھی، صوبے بھی، ممالک بھی، پورا ملک صرف طرح سے ٹینشن میں، یہ ہماری زمین ہے، وہ کہہ رہے ہماری زمین، وہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہمارا حصہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارا حصہ ہے۔ تو اس زمینوں کے خاطر، جائیدادوں کے خاطر، اپنی ذاتی چاہتوں کے خاطر تو لوگ دنیا میں قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، ایمان کی نعمت سے، اس ایمان کی حفاظت کے خاطر ہم اس ایمان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے حکایت صحابہ لکھی گئی کہ امت کو پتہ چلے کہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ، جس کے لیے حضور علیہ السلام بنفس نفیس آپ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مالدار خاتون ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام جس دن قبول کیا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے ایمان کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی رہی، اس کے لیے جو حال آیا ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر کھڑی رہی، بلکہ آپ کو ہمت دیتی رہی۔ سب سے پہلے جو دلاسا دیا ہے حضور علیہ السلام کی ہمت بندھائی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جب آپ پر پہلی وحی آئی ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہمت دلائی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ میں بڑی خوبیاں ہیں، اور اس دن سے لے کر اپنی وفات تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی رہی، آپ کی فکروں میں، آپ کی محنت میں، پورے یقین کے ساتھ، اور اپنی ساری چاہتوں کو قربان کر دیا۔ جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی نظر آتی، پھر دنیا کے کھلونوں کے پیچھے اور دنیا کے زیوروں کے پیچھے اور دنیا کے معمولی ساز و سامان کے پیچھے زندگیاں لوگ ضائع نہیں کرتے، یہ تو سارے کھلونے ہیں، اپنی زندگی کے ایام اور اپنی زندگی کے گھڑیوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ میدان تلاش کرتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ ایسے انسانوں میں سے ان مردوں عورتوں کو اپنی زندگی کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے کھلونے کچھ الگ ہوتے ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، سونے چاندی کے زیور ہیں، قسم قسم کے برتن ہیں، گھر سجانے کے مختلف قسم کے اسباب ہیں۔ آج دیکھیں ہم کتنا بڑا وقت اپنے گھر سجانے میں، اپنے گھر کی زیب و زینت میں اور سونے چاندی کے زیوروں میں اور غیر ضروری چیزوں میں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ضرورت کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن بقدر ضرورت بوقت ضرورت، اس سے زائد ہے اس کا حکم نہیں ہے۔ جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو دین کی محنت سے غافل کر دے، جو دنیا اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے دین کی محنت سے ہمیں غافل کر دے، وہ دنیا ہمارے لیے عذاب، وہ مصیبت ہے جو مقصد سے ہٹا دے ہم۔ جیسے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اپنی لائن پر سیدھا جا رہا ہے، تو چاہے کتنی خوبصورت سے خوبصورت چیز اگر اس کو اس کے مقصد سے غافل کر دے تو اس کے لیے خطرہ ہے، آگے ایکسیڈنٹ ہے اس کے لیے، چاہے وہ کروڑوں روپے کی چیز ہو، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسے دین سے ہٹانے والی چیز، اللہ سے غافل کرنے والی، چاہے کتنی بڑی دنیا ہو، وہ ہمارے لیے خیر کی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ سمجھایا تھا، اپنی امت کو یہی سمجھایا، دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی ان کے سامنے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں، مردار پڑا ہوا بکری کا بچہ، صحابہ کو روک دیا، وہاں کھڑا کیا، پوچھا حضور علیہ السلام نے، بتاؤ اس بکری کے بچے کی اس کے مالک کی نظر میں کتنی قیمت ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
ऐबदार हैं छोटे कान वाला और वो भी मुर्दार, इसकी क्या कीमत होगी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया की हकीकत समझाई कि ये दुनिया उसके मालिक की नज़र में इतनी भी कीमती नहीं है जितना इस बकरी के बच्चे की कीमत उसके मालिक की नज़र में। जो दीन से दूर कर दे, जो आखिरत के इस्तेज़ार को गायब कर दे और अपने अंदर मशगूल कर दे, उसके सोने चांदी के जेवरों में और उसके रंग बरंग के कपड़ों में, जो बहरहाल पुराने होने वाले ईमान वाले जो हैं वो अकल वाले होश वाले होते हैं, मकसद में उतना वक्त देते हैं, ज़रूरत में उसके बकदर देते हैं। आपकी मुबारक अज़वाज ने ज़िंदगी गुजार कर उम्मत को बताया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो जवान थी, नौजवान थी, हज़रत फ़ातिमा भी जवान थी हुज़ूर के ज़माने, बल्कि जवानी में ही रुखसत भी हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बिल्कुल जवान थी। हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे एक कुर्ते से अंसार की कई बेटियों के निकाह हो गए। किसी अंसारी की बेटी का निकाह होता, उसकी माँ आकर ले जाते हैं आयशा से कि हमारी बच्ची का निकाह है, वो पहनकर रुखसत हो जाती, उस कुर्ते से वापस पहुंचा देती। एक जिंदगी बताई, एक मुआशरत समझाई।